اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے جنگ کا آغاز کر دیا۔ اسرائیلی حملے میں ایرانی آرمی چیف جنرل باقری، پاسداران انقلاب کے کمانڈر حسین سلامی، سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر غلام علی راشد اور آیت اللہ خامنئی کے مشیر علی شمخانی شہید ہو گئے۔ فریدون عباسی اور محمد مہدی سمیت 6 جوہری سائنسدانوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ تہران میں رہائشی عمارت پر حملے میں 5 افراد لقمہ اجل بنے، 50 افراد زخمی ہوئے، متعدد رہائشی علاقے متاثر۔ اسرائیل کا تبریز میں ایئرپورٹ کے قریب نیا حملہ، اسلحہ بنانے والی فیکٹری کو نشانہ بنایا۔ میجر جنرل عبدالرحیم موسوی کو ایران کا نیا آرمی چیف، محمد فاقور کو پاسداران انقلاب کا نیا کمانڈر، جبکہ علی شادمانی کو سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کا کمانڈر بنا دیا گیا۔ ایرانی قیادت کا اعلیٰ ترین سیکیورٹی اجلاس، ملک میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا۔ اسرائیلی فورسز کا ایران کی جانب سے بھیجے گئے متعدد ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ اسرائیل کا کہنا ہے اب تک کوئی ڈرون اسرائیل تک نہیں پہنچ سکا۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے اسرائیل نے لوگوں کو محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت واپس لے لی۔ اسرائیلی فورسز نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران نے اسرائیل پر جوابی وار کرتے ہوئے 100 ڈرونز بھیجے تھے۔ This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے دن تک جاری رہے گی۔ اسرائیلی وزیراعظم کی دھمکی، نتنیاہو نے دعویٰ کیا ایران کے پاس 9 ایٹم بم تیار کرنے کے لیے درکار یورینیم موجود ہے۔ ہم نے ایران کے جوہری افزودگی نظام اور نتنز جوہری تنصیب کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کے صدر دفتر اور کئی جوہری سائنسدانوں کو ٹارگٹ کیا۔ ہماری لڑائی ایرانی عوام سے نہیں، ایرانی آمریت سے ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے ایران میں 100 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا، 200 طیاروں سے حملے کیے۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی نے نتنز جوہری تنصیب کو نشانہ بنانے کی تصدیق کر دی، کہا ایران کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ سیہون ریاست نے ہماری سرزمین پر حملہ کر کے گھناؤنا جرم کیا، اسرائیل کو تلخ اور دردناک انجام کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایران کے سپریم کمانڈر علی خامنئی کا کہنا ہے اس میں شک ہی نہیں کہ اسرائیل کو سزا ضرور ملے گی۔ رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنا کر اپنی بدنما فطرت کا اظہار کیا۔ اسرائیل کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں، ایران کی مسلح افواج کے مضبوط بازو اسرائیل کو سزا دیے بغیر نہیں رکیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں اسرائیل کو آج کے حملے پر پچھتانا پڑے گا۔ ایرانی صدر آج قوم سے خطاب کریں گے۔ قم کی جمکران مسجد میں علامتی سرخ جھنڈا لہرا دیا گیا، جس کا مقصد انتقام لینے کا اعلان ہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد مسجد کے باہر جمع ہوئی۔ تہران اور اصفہان سمیت دیگر شہروں میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت، حملے میں جانی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ عالمی برادری صورتحال مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے فوری کارروائی کرے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا یہ عمل سنگین، غیر ذمہ دارانہ اور انتہائی تشویشناک ہے۔ کشیدگی سے علاقائی اور عالمی امن کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اسرائیلی حملے کی مذمت کر دی، کہا مشکل کی اس گھڑی میں ایرانی عوام کے ساتھ ہیں۔ بین الاقوامی قانون کی پاسداری کرائی جائے تاکہ جارحیت تنازعات پر امن غالب آ سکے۔ This House jointly and unequivocally condemns Israel and its heinous crimes against Muslim Ummah, especially against brotherly nations of Palestine and Iran. سینٹ اور قومی اسمبلی میں ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف مذمتی قرارداد منظور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا پاکستان ایرانی حکومت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ اسرائیلی حملہ ایران کی خود مختاری پر حملہ ہے۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ کا فرض ہے کہ وہ اسرائیلی حملے کا نوٹس لے۔ ایران میں پاکستانی شہری اور زائرین کے لیے وزارت خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ فعال۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پاکستانی سفارت خانے کو کمیونٹی ممبرز اور زائرین کو تمام سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے عالمی برادری اسرائیلی جارحیت روکے اور ذمہ داروں کو کٹہرے ملائے۔ سعودی عرب کی ایران پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ، کہا
اسرائیلی حملے سفارتی حل تلاش کرنے کی کوششوں میں رکاوٹ ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کا ایران میں جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملوں پر تشویش کا اظہار۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کی مذمت کرتے ہیں، تنازع سے بچنے کے لیے تحمل سے کام لیا جائے۔ چین نے ایران کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال کو سنگین اور پیچیدہ قرار دے دیا۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ کہتی ہیں اسرائیل اور ایران کی بڑھتی ہوئی کشیدگی پریشان کن ہے۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے کہا اسرائیلی حملے مشرق وسطی کے لیے ممکنہ طور پر تباہ کن ہیں۔ اسرائیلی منصوبوں کا علم تھا لیکن امریکی فوج نے اس آپریشن میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فاکس نیوز سے گفتگو میں کہا ایران پر اسرائیلی حملوں میں واشنگٹن ملوث نہیں ہے، لیکن اگر ایران نے جوابی حملہ کیا تو امریکہ اسرائیل کے دفاع میں مدد کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا ایران کے پاس ایٹم بم نہیں ہو سکتا اور ہم مذاکرات کی میز پر واپس آنے کی امید کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ اسرائیل کے ایران پر فضائی حملوں کے بعد اردن، ایران، عراق اور شام نے اپنی فضائی حدود بند کر دی۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایران میں تہران کے امام خمینی ہوائی اڈے پر تمام پروازیں معطل کر دی گئیں۔ اردن کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے اپنی فضائی حدود بند کر چکے، اسے میدان جنگ نہیں بننے دیں گے اور نہ ہی اس کی خلاف ورزی برداشت کریں گے۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ لندن برنٹ خام تیل $6.29 اضافے سے $75.65 فی بیرل ہو گیا۔ ویسٹ ٹیکسس کی خام تیل کی قیمت میں بھی $6.43 اضافہ، $74.47 پر ٹریڈنگ۔ رائٹرز کا کہنا ہے خام تیل کی قیمتوں میں 13% یا $9 تک اضافہ دیکھا گیا۔ ایرانی وزارت تیل کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے میں آئل ریفائنریز محفوظ ہیں اور معمول کی کارروائیاں جاری ہیں۔ حملے میں ریفائنریز اور ایندھن کے ڈپو متاثر نہیں ہوئے۔ India and Pakistan, they've had a long time rivalry over Kashmir. I said, I can solve anything. And I started the first question, how long has it been going on? They said, 2,000 years. امریکی صدر کی پھر کشمیر پر ثالثی کی پیشکش۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا پاکستان بھارت کے درمیان ثالثی کے لیے تیار ہے، کوئی بھی مسئلہ حل کر سکتا ہوں، دونوں ملکوں کو اکٹھا کر لیں گے۔ پاکستان اور بھارت سے کہا ہے بہت لمبی دشمنی ہو گئی، 2000 سال سے پاکستان اور بھارت لڑ رہے ہیں اور کتنا عرصہ لڑو گے۔ بلاول بھٹو نے امریکی صدر کا بیان ایکس پر ری پوسٹ کیا، لکھا پاکستان امن چاہتا ہے، صدر ٹرمپ بھی امن چاہتے ہیں، بھارت میں نریندر مودی کی حکومت جنگ چاہتی ہے۔ سندھ کابینہ نے 3,451 ارب روپے کے بجٹ کی منظوری دے دی۔ بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ ملازمین کی تنخواہ میں 15 اور پینشن میں 10% اضافے کی تجویز، نئی اسکیموں کے لیے 183 ارب، تعلیم کا بجٹ 32 سے بڑھا کر 38، صحت کا بجٹ 18 سے بڑھا کر 21 ارب مختص کرنے کی تجویز۔ کراچی کے بڑے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 21 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ ترقیاتی بجٹ 1018 ارب تک پہنچنے کی توقع۔ خیبر پختونخوا کا سرپلس بجٹ بھی آج پیش کیا جائے گا۔ صوبائی کابینہ نے بجٹ تجاویز کی منظوری دے دی۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں اسمبلی اجلاس بلانے کی سمری پر آج ہی دستخط کرنے کا پابند نہیں ہوں، اجلاس کی سمری ملی ہے جس کو دیکھ رہا ہوں۔ گورنر کے انکار پر حکومتی اراکین ریکوزیشن لے کر اسمبلی سیکریٹریٹ پہنچ گئے۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کا کہنا ہے کہ حکومتی ریکوزیشن پر اسپیکر بجٹ اجلاس آج طلب کر سکتے ہیں۔ The result of the vote is as follows. In favor, 149. Against, 12. Abstentions, 19. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد منظور کر لی۔ 149 ملکوں نے قرارداد کی حمایت اور 12 نے مخالفت کی۔ 19 ملکوں نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد میں اسرائیل میں قید فلسطینیوں کی واپسی اور غزہ سے مکمل فوجی انخلا کا مطالبہ کیا گیا۔
حماس کی جانب سے یرغمال بنائے گئے افراد کی رہائی کا بھی مطالبہ۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں امیگریشن چھاپوں اور فوج کی تعیناتی کے باوجود مظاہرے چھٹے دن بھی جاری۔ مرکزی علاقے ڈاؤن ٹاؤن میں دوسری رات بھی کرفیو نافذ رہا۔ واشنگٹن کے شہر اسپوکن میں بھی کرفیو، نیو یارک، شکاگو، آسٹن اور واشنگٹن ڈی سی میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔